نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک دفعہ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان، بیوی، اولاد سے بھی زیادہ ہے۔ بعض اوقات میں گھر میں بے چین رہتا ہوں، جب تک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کر لوں تب سکون حاصل ہوتا ہے۔ اب مجھے فکر ہے کہ جب اس دنیا میں آپ کی وفات ہو جائے گی اور مجھے بھی موت آ جائے گی تو میں جانتا ہوں کہ جنت میں آپ کے درجے بہت بلند ہوں گے، کیونکہ درجوں کی بلندی کے بارے میں آتا ہے نا کہ اہل جنت اپنی کھڑکیوں سے اپنے اوپر والے درجوں کو دیکھیں گے اس طرح جیسے تم دنیا میں ستاروں کو دیکھتے ہو، یعنی نیچے والے اوپر والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے کوئی ستارے میں کسی کا گھر ہو۔ اتنا اونچا درجہ ہوگا ایک سے دوسرے کا، اور 100 درجے ہیں جنت کے۔ بہرحال تو صحابی کو فکر ہو گئی کہ میں تو پتہ نہیں کہاں نیچے ہوں گا اور آپ کا درجہ تو بہت بلند ہوگا۔ وہ کہنے لگے، اول تو مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی کہ نہیں، اور اگر پہنچ بھی گیا تو میرا درجہ تو یقینی طور پر آپ سے بہت نیچے ہوگا۔ وہاں آپ کی زیارت کیسے کر سکوں گا، وہاں آپ سے کیسے ملوں گا، کیونکہ اس کو تو بے چینی تھے آپ سے ملاقات کی، کیونکہ آپ سے محبت رکھتا تھا۔ تو پھر وہاں مجھے صبر کیسے آئے گا؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، وہاں مجھے صبر کیسے آئے گا؟ آپ نے یہ سن کر جواب نہ دیا، خاموش رہے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی کہ اگر تم جانا چاہتے ہو، وہاں ملاقات چاہتے ہو آپ کی، تو پھر کیا کرو؟ اطاعت کرو، ان کی بات مان لو۔ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اگر اطاعت کرو گے تو فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ اور پھر ایک اور روایت سے اس روایت کی مزید سمجھ آتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور آپ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، دروازے پر ہمیں ایک آدمی ملا، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ کوئی شاید گھر سے یہی پوچھنے آیا ہو، ذرا آج میں پوچھ آتا ہوں تاکہ پھر اس کے مطابق تیاری کروں گا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا تو نے قیامت کے لیے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ وہ کچھ شرما سا گیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہ کچھ لمبے چوڑے روزے رکھے ہیں، نہ بہت زیادہ نمازیں ہیں، صرف فرض نمازیں ہیں، نہ بہت صدقہ دے سکتا ہوں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔ اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتا تھا، اس کا نام ہے ربیہ بن کعب اسلمی۔ ربیہ کہتے ہیں کہ میں رات کو آپ کے پاس رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو اور حاجت کا پانی لایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں آپ کو وضو کرا رہا تھا تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں نے کہا، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس کے علاوہ کوئی اور بات بتاؤ۔ میں نے کہا، میں تو وہی مانگتا ہوں، ہوا ذاکا۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو پھر کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس طرح اس سلسلے میں میری مدد کرو، یعنی اگر وہاں میرے ساتھ جانا چاہتے ہو تو پھر نمازیں خوب پڑھا کرو، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ رہتا تھا، آپ کو پتا ہوگا کہ یہ شخص ذرا نماز میں کمی بیشی کر دیتا ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو اس کے مطابق تلقین کی، کیونکہ آپ مختلف لوگوں کو مختلف طرح کی نصیحت کرتے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا، مجھے کوئی نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ دوبارہ اس نے یہی سوال کیا، آپ نے اس کو پھر یہی کہا، غصہ نہ کیا کر۔ تیسری دفعہ اس نے پوچھا، تیسری دفعہ بھی آپ نے اس کو یہی فرمایا، کیونکہ آپ دیکھ کے اندازہ کر لیتے تھے کہ لوگ کس مشکل کا شکار ہیں۔ وہ نگاہ بصیرت ایک ہوتی ہے نا، اور اس کو حکمت بھی کہتے ہیں، اور جس کو حکمت مل جائے اسے بہت بڑی خیر مل جاتی۔ یہ حکمت غیب کا علم نہیں ہوتی، حکمت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے انداز، اطوار، حرکات دیکھ کر یہ اندازہ کر لینا کہ اس شخص میں کیا مشکل ہے اور اس کو کیا نصیحت کی جانی چاہیے۔ بہرحال اس شخص کو آپ نے کیا نسخہ بتایا کہ اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر سجدوں کی کثرت کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ محبت اپنی جگہ
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اطاعت بہت ضروری ہے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس شخص کو آپ نے سجدوں کی کثرت کا بتایا، اور دوسری طرف تاجروں کے لیے کیا بتایا؟ یعنی تاجر بھی اس مقام کو پہنچ سکتا ہے کب؟ التاجر الصادق الامین. وہ تاجر جو سچا ہو، کھرا ہو اپنے کام میں، اور امین امانت دار ہو، دھوکہ فریب نہ دے. وہ بھی مع النبیین والصدیقین والشہداء، اس کو بھی ان لوگوں کی صحبت نصیب ہوگی. آپ دیکھیں کہ کچھ اور روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات یہ لوگ اپنے درجوں میں ہی ہوں گے، لیکن انبیاء، صدیقین، شہداء ان کے پاس ملاقات کے لیے آیا کریں گے، یا یہ کہ انہیں ان کی ملاقات کے لیے لے جایا جائے گا. یعنی اگرچہ درجوں میں بہت فرق ہوگا لیکن ملاقات ہوتی رہے گی وہاں پر، کیونکہ وہاں ہمیشہ جو رہنا ہے، وہاں سے جانا جو کہیں نہیں، کام بھی کوئی نہیں، ہاں، نہ زراعت، نہ کھیتی باڑی، نہ کچھ، صرف رہنا ہی رہنا، انجوائمنٹ ہے، میل ملاقاتیں، باتیں، ادھر ادھر، پکنک. تو پھر وہاں کیا دل چاہے گا کہ وہ تو ملے جن سے ہم محبت کرتے تھے. جنت ویسے بہت اچھی چیز ہے، لیکن جنت کا مزہ بھی اچھے دوستوں کے ساتھ ہے نا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کمپنی اور دوستی میں نیکی کا معیار کس قدر ضروری ہے، جو صرف دنیا کی حد تک ہی نہ رہ جائے. اس لیے ہم سب کو یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اپنے اپنے دوستوں کو خیر اور بھلائی کی طرف بھی لائیں، تاکہ وہ صرف دنیا کے ساتھ ہی نہ رہیں، آخرت کے ساتھ ہی بھی بنیں. اور کیا فرمایا؟ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنے اچھے دوست ہیں. رفیق کا لفظ رفق سے ہے. رفق کس کو کہتے ہیں؟ نرمی کو. تو دوست کے لیے نرم ہوتا ہے. اس وقت جو مجھے بہت بڑی تکلیف دہ چیز نظر آتی ہے ہم مسلمانوں کے اندر، وہ فرقہ واریت، مذہبی فرقہ واریت تو ایک طرف رہی، وہ تو کہیں باہر نکال بھی چھوڑے تو اس کے بعد پھر رنگ، نسل، برادری، خاندانوں کی جو منافرتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی. لوگ قرآن بھی پڑھ جاتے ہیں، دین بھی سیکھ جاتے ہیں، لیکن آپس میں محبت نہیں کر پاتے. یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. صحابہ کرام کی خصوصیت قرآن پاک میں کیا بتائی گئی؟ رحماء بینہم، ہاں، آپس میں بہت نرم، بہت رحیم، شفیق، مہربان، محبت کرنے والے. میں بہت چھوٹی تھی جب میری ایک استاد نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ دیکھو، تم کبھی بھی ایک جگہ بیٹھ کر نہیں پڑھنا. یعنی جیسے کلاس روم میں ہوتا نا کہ صرف ایک شخص کے ساتھ نہیں بیٹھ کے پڑھنا. اور ساری کلاس میں سے یہ نصیحت انہوں نے مجھے ہی کی. ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی خامی دیکھی ہوگی ایسی. تو بہرحال ان کی یہ نصیحت میں نے پلے باندھ دی، اور میں ہمیشہ کیا کرتی تھی، کبھی کسی کے ساتھ بیٹھتی تھی، یہ کیسے لکھتی ہیں، یہ کیسے پڑھتی ہیں، یہ کیا کرتی، یہ کیا کرتی، اس کا تجربہ، اس کا. اس چیز نے مجھے بہت زیادہ سیکھنے میں مدد دی. جب انسان ایک روٹین کا عادی ہو جاتا ہے نا تو اس کے لیے بڑا آرام دہ ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی مشکل میں ڈال کے انسان کو اور زیادہ تجربہ ہوتا ہے، اور اس سے آپ کے سیکھنے میں بہت مدد ملتی. وہ کوالٹیز اپنے اندر لائیں جو صحابہ کرام کے اندر تھی، تاکہ ہم بھی کچھ دنیا میں رہ کے انسانوں کی خدمت کر سکیں. ایسے ہی نہ چلے جائیں، واپس جانا تو ہے، ایسے ہی نہ چلے جائیں، کچھ ساتھ ہو. اور سب سے زیادہ خوشی انسان کو اس وقت ملتی ہے جب انسان انسانوں کے کام آتا ہے، اور وہ کام کرتا ہے جس سے لوگوں کے دل سے دعائیں نکلتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، اور کہنا بھی چاہیے، اس میں حرج نہیں ہے کہ میرے لیے دعا کریں، کہتے رہنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ حضرت اویس قرنی جب آئیں گے تو تم ان سے اپنے لیے دعا کو کہنا. تو دعا تو کرانی چاہیے دوسروں سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے کام بھی کرنے چاہیے کہ دوسروں کے دل سے دعائیں پھوٹیں آپ کے لیے. تو یہ بھی قربانی سے ہی آتا ہے. جب آپ دوسروں کے لیے جیتے ہیں نا، پھر سمندر کی مچھلیاں اور چیونٹیاں بھی دعائیں کرنے لگتی ہیں آپ کے لیے، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے خیر کا پیغام لاتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ذرے کی بھی قدر کرتا ہے نا، اسی لیے تو سب چیونٹیوں کو لگا دیتا ہے آپ کے لیے دعائیں کرے، کیونکہ آپ ذرہ کریں اور وہ اس کو پہاڑ بنا دے. لیکن کوشش کرنی پڑے گی نا. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کتنے اچھے ساتھی ہیں یہ، کتنے اچھے دوست ہیں. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے.
جس کو یہ محبت نصیب ہو جائے، جس کو ایسی دوستی مل جائے، جس کو ایسے ساتھی مل جائیں. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور کافی ہے اللہ جاننے والا کہ کون کتنا نیک ہے اور کون کسی کی دوستی سے کیا چاہتا ہے، کون کسی کی دوستی میں کس کو تلاش کرتا ہے، اللہ کو یا کچھ اور. آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسانوں کو کتنا فخر ہوتا ہے بڑے لوگوں سے دوستی کر کے، ہے نا، لیکن اللہ کی نظر میں جو بڑے ہیں ان سے دوستی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر انسان کی خوشی کا کیا عالم ہو سکتا ہے. کیونکہ ابھی ہمارے دل میں نیکی کی اتنی محبت نہیں نا، اس لیے ہمیں ان لوگوں کی بھی اتنی قدر نہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی، کیونکہ انسان کو اسی سے محبت ہوتی ہے نا جس راستے پہ وہ خود ہوتا ہے. اچھا، اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ ایک زبردست پکچر میرے سامنے آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسے کہ وہ یسلموا تسلیما، اس کو کہتے ہیں سر تسلیم خم. مجھے ایسا لگا کہ جیسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوں اور آپ نے کوئی کام کہا کرنے کو اور انہوں نے سر جھکا دیا، سر تسلیم خم، ہم راضی جو بھی آپ کہیں. یعنی یہ کیفیت، کیونکہ یسلموا تک بھی کافی تھا مطلب، لیکن یسلموا تسلیما، پورے کا پورا سونپ دیا، حوالے کر دیا، پورا جھکاؤ، 100% اگری کرتے ہیں، جو آپ کہیں گے وہی کریں گے. یہ ہے ایمان کی علامت. کیا تعلق تھا نا صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہی ڈسپلن پھر انسان کو واقعی انسان بناتا ہے. اور پھر انہی لوگوں نے روم اور ایران فتح کیے تھے، اتنی بڑی بڑی عظیم الشان سلطنتیں اس دور کی. آج وہ کیلیبر ہی نہیں ہے، شخصیتوں کے اندر وہ قوت ہی نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ وہ بھی سب کچھ تلوار سے نہیں ہوتا، دلوں کو مسخر کر کے ہوتا ہے. کیونکہ صحابہ کرام کی ایسی شہرت بن گئی تھی کہ لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ ہمارے علاقے میں کب آئیں گے، آتے اور دروازے کھول دیتے تھے. تو حکمران بے بس ہو گئے. اگر عوام کسی کا ساتھ دیں تو حکمران کیا کر سکتے ہیں. اس طرح علاقے پہ علاقے فتح ہوئے تھے مسلمانوں کے ہاتھ. یوں لگتا ہے نا جیسے کسی میجک کی چھڑی سے سب کچھ فتح کر لیا ہو، اس طرح کی فیلنگ آتی اگر آپ تاریخ پڑھیں، نے سوپ کر دیا. لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک عوام ساتھ نہ ہو. محمد بن قاسم کا آپ سب نے پڑھا ہوگا، جب وہ آیا تو لوگوں نے اس کو دیوتا بنا لیا، اور وہ ایک 17 سال کا نوجوان تھا، کوئی بہت بڑا معتبر انسان نہیں، لیکن اتنی لوگ اس سے محبت کرتے تھے کہ اس کے لیے انہوں نے ہر چیز جو تھی وہ وا کر دی. بے شمار لوگ مسلمان ہونے لگ گئے. آج ہماری یوتھ ایسی کیوں نہیں؟ وہ تو ٹین ایج ہی منا رہی ہے، اسی کے بگاڑ سے نکل نہیں پا رہی. یہ کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم میں خم چلا گیا، صرف سر رہ گیا، وہ سر کش ہو گیا ہے، خم ہونے کی بجائے کش ہو گیا. اپنی مرضی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کرنے کی باری تو جب آئے گی مانے تو صحیح، کرنے کو تیار تو ہوں. ہم تو تیار بھی نہیں ہیں، مشکل ہماری یہ ہے. تو جب بغیر کسی لالچ اور غرض کے تعلق ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہی چیز انسان کو آخرت میں فائدہ دے گی، اور اسے اللہ ہی کی خاطر رہنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، پکڑو اپنا بچاؤ. حذر کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی خطرے اور آفت سے بچنا. پھر اسی مفہوم سے ترقی کر کے یہ لفظ ان چیزوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا جو جنگ میں دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، مثلا زرہ بختر، سپر. اور پھر اپنے عام استعمال میں یہ اسلحے کے لیے استعمال ہونے لگا، جیسے تلوار وغیرہ، اور آج کے دور میں ٹینک وغیرہ یا اور اسلحہ. تو یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ پکڑ لو، یعنی اسلحہ تیار رکھو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں، یہ عملی اقدام کی اسکیم کا ایک حصہ ہے جسے وار ٹیکٹکس کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو خذوا حذرکم، پکڑو اپنا بچاؤ.
اپنا اسلحہ لے رکھو، فنفرو پھر نکلو. نفور ہوتا ہے نون فیرے جنگ کے لیے نکلنا. فنفرو پھر نکلو، ثباتن چھوٹی جماعتوں میں، ثبتن کی جمع، جیسے سریہ چھوٹے دستے کو کہتے ہیں، جیسے گریلا وار کے لیے نکلا جاتا ہے چھوٹے دستوں میں، چھوٹے گروپس میں. اوِنفروا جمیعا یا نکلو سارے اکٹھے ہو کر، یعنی بڑا لشکر لے کر. جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ سورت النساء جنگ احد کے بعد نازل ہوئی اور جنگ احد اور جنگ احزاب کے درمیان کے دور کو کور کرتی ہے. یہ دور مسلمانوں کے لیے بہت آزمائش کا دور تھا، کیونکہ شکست کی وجہ سے ہر طرف سے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے تھے اور مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہتے تھے. اور ہر روز ایسی خبریں مدینہ میں پھیلتی تھی کہ آج ادھر سے دشمن آ رہا ہے، آج ادھر سے آ رہا ہے، کیونکہ سب نے مسلمانوں کے خلاف ایکا کر لیا تھا. اور پیچھے آپ نے پڑھا کہ خصوصاً یہود جو تھے ان کے سردار مشرکین مکہ سے اتحاد کرنے کو گئے کہ آؤ مل کر مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں. تو جنگ احد کی شکست سے بہت سے قبائل کے حوصلے مسلمانوں کے خلاف بڑھ گئے اور انہوں نے اپنی اسلام دشمنی میں کوششیں تیز کر دی. ایسے میں مسلمانوں کو بہت پریشان کن حالات کا سامنا کرنا پڑا. ان حالات سے نبٹنے کے لیے مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ نمبر 1، اسلحہ تیار رکھا کرو، اپنا احتیاطی بچاؤ رکھو، پھر چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں بھی نکل سکتے ہو ضرورت پڑنے پر، اور بڑا لشکر لے کے بھی نکل سکتے ہو. اس کو وار ٹیکٹکس کہتے ہیں کہ جیسے حالات دیکھو ویسا ہی اس کے مطابق رد عمل رکھو. عربوں کے ہاں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 طریقوں سے جنگ ہوتی تھی. چھوٹے دستوں کے ذریعے جھڑپیں ہوتی یا باقاعدہ بڑی منظم فوج کے ذریعے جنگ ہوتی. تو یہاں پر اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا ایمان ہے، اللہ پہ توکل ہے، بھروسہ ہے، اس کی طرف سے مدد آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے ٹیکٹکس اور اپنے طریقے بھی آزماؤ، اپنی عقل سے بھی کام لو، اپنے اسباب بھی فراہم کرو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کے لیے صرف ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جانا اور صرف تسبیح کے زور پر جنگیں لڑنا یہ نہیں سکھایا گیا، بلکہ کیا کہا گیا کہ اس کے لیے اپنی پوری تیاری رکھو. اور پھر دوسری طرف یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب جہاد کے لیے نکلو، جنگ کے لیے نکلو، تو ایک ایک کر کے نہ نکلو، یا بڑے لشکر میں نکلو یا چھوٹی جماعت میں نکلو، کیونکہ اکیلے جانے میں نقصان ہو سکتا ہے اور دشمن ایسے مواقع سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے. اور جنگ کے علاوہ بھی عام سفر کے لیے بھی پسندیدہ کیا ہے کہ کوئی شخص بالکل تنہا نہ نکلے. تنہا سے مراد جیسے کسی جنگل سے گزرنا ہے اس کو، تو ایسا بہادر نہ بنے کہ اکیلا نکل کھڑا ہو. کوئی بھی چیز انسان یا جانور اسے نگل سکتا ہے، تو اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ وہ ایک چھوٹے دستے کی شکل میں ہو. وَإِنَّ مِنْكُمْ اور بے شک تم میں سے، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ البتہ وہ بھی ہیں جو بہت سستی دکھاتے ہیں. یعنی ابھی تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو جنگ کے لیے نکلنا نہیں چاہتے. بطّأ بے توئے حمزہ، بطّأ یبطئ کا مطلب ہوتا ہے ڈھیلا پڑنا، سست پڑنا، پیچھے رہ جانا. یہاں ان کی نفسیاتی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ منافقت سے خود غرضی جنم لیتی، اور جب خود غرض ہوتا ہے انسان تو پھر دین کی راہ میں کوشش نہیں کرنا چاہتا، اپنی جان نہیں لگانا چاہتا. جس شخص کو اجر آخرت چاہیے وہ بڑھ بڑھ کر کام مانگتا ہے، کوئی اور کام بتائیے، اور کام چاہیے، کیونکہ وہ تو اللہ کے ساتھ سودا کر رہا ہے نا. لیکن افسوس کہ آج مسلمان کام چور ہو گئے. اس دور میں کم لوگ ایسے تھے لیکن تھے، تو ان کو اللہ نے کھول کے رکھ دیا. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ تم میں ابھی تک وہ لوگ موجود ہیں جو سستی دکھاتے ہیں، جو پیچھے رہنا چاہتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ پھر اگر تم کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے، یعنی تمہارے جنگ میں جانے کی وجہ سے
تمہیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے جیسے جنگ احد میں ہوا؟ قالا، وہ کہتے ہیں قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے تو مجھ پہ بڑا انعام کیا، اذ لم اکم معہم شہیدا، جبکہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ ہوا۔ وہ اپنی غیر حاضری کو اللہ کا انعام سمجھتے ہیں کہ شکر ہے میں وہاں نہیں تھا تو اللہ کے راستے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ حالانکہ اللہ کے راستے میں غازی ہو کہ شہید ہو، جان جائے کہ بچ جائے، دونوں میں خیر ہی خیر ہے۔ دنیا کی کامیابی ہو تو بھی بڑی بات ہے، اگر دنیا میں نہ ملے کچھ، جان بھی چلی جائے تو وہ تو اور بھی زیادہ بڑے درجات مل جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی راہ میں کام چور انسان، جان چرانے والا، پیچھے رہنے والا، دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تو یہاں بنیادی طور پر خطاب منافقین سے ہے جو ہیلوں بہانوں سے جہاد پر نکلنے میں دیر کرتے تھے اور پیچھے رہنے کی کوشش کرتے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم کو اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچتا ہے، یعنی مال غنیمت وغیرہ ملتا ہے، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور کہے گا، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت نہ تھی، یعنی کوئی تعلق نہ تھا، تمہارے دین والوں میں سے گویا نہ تھے۔ کیا کہتا ہے؟ یا لیتنی، اے کاش کہ میں کنت معہم، ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو عظیم کامیابی پاتا۔ یہ ہوتا ہے منافق، جس کو صرف دلچسپی اپنی ذات سے، پھر اپنے مال سے ہے، صرف وہ اس کام کو کرنا چاہتا ہے جہاں سے فائدہ حاصل ہو، دین کے راستے میں قربانی سے گریز کرتا ہے۔ تو ایسے کردار یا ایسے شخص کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتا ہے شکر ہے میں نہیں گیا، شکر ہے میں بچ گیا اور دوسرے گئے۔ یہ نہیں پتا گئے کہاں، اعلیٰ ترین جنتوں میں پہنچ گئے جانے والے، اور تم پیچھے رہ کے دنیا میں خواریاں کر رہے ہو۔ کبھی انسان سوچے تو، اللہ کی راہ سے جان بچا کر سوچے تو کہ یہ جان لگانی کہاں ہے، کیا حاصل ہوگا۔ ایک طرف وہ عالی شان جنت ہے اور دوسری طرف یہ حقیر سی دنیا، اس کے لیے جی رہے ہیں اور اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ شکر ہے میں بچ گیا اس حقیر دنیا میں رہنے کو، اور اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھیوں کا ساتھ نہیں دیا۔ اور جب تم کوئی مال غنیمت لے کے لوٹتے ہو، کیونکہ محبت جو مال سے ہے، تو پھر اس کو یہ نہیں یاد رہتا کہ کوئی اور بھی رشتہ تعلق ہے، وہ نہیں پوچھتا تمہارا حال کیا ہے، تم نے وہاں کیا کیا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، پریشانی تو نہیں ہوئی۔ کَأَلَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، اس کا رویہ اتنا عجیب ہوتا ہے، اتنا اسپارٹ لہجہ ہوتا ہے کہ اس کو ساری دلچسپی پھر مال سے ہوتی ہے کہ لے کے کیا ہو، یہ نہیں دیکھتے تم خود بھی بچ کے آئے ہو کہ کیا ہوا۔ اسے تمہاری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں، تمہاری خیر سے کوئی دلچسپی نہیں کہ تم زندہ رہے یا مر گئے، اس کو یہ ہے لائے کیا ہو، کاش میرا بھی اس میں حصہ لگ جائے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس چاہیے کہ لڑیں اللہ کے راستے میں، جنگ کریں اللہ کے راستے میں۔ الذین، وہ لوگ، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں لڑنے والے تو اپنی دنیا بیچ ڈالتے ہیں، وہ دنیا دینا جانتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے کہ اس کے بدلے میں پائیدار آخرت ملنے والی ہے، اجر عظیم ملنے والا ہے۔ اللہ کے راستے میں تو انہی کو لڑنا چاہیے جو اپنی دنیا بیچ سکتے ہوں، جو اپنی دنیا کا نقصان کر سکتے ہوں۔ وَمَن يُقَاتِلْ، اور جو کوئی جنگ کرے گا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فیقتل، پھر وہ مارا جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب ہم اس کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ وما لکم، اور کیا ہے تم کو، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، تم اللہ کے راستے میں جنگ کیوں نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، بے بس مرد اور عورتیں اور بچے، الذین یقولون، وہ جو کہتے ہیں، پکارتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القریۃ، ہمیں اس بستی سے نکال،
الظالم اہلھا، جس کے رہنے والے ظالم ہو گئے، جنہوں نے ہمارا جینا دوبر کر دیا، تمہیں ان مظلوموں کی چیخ پکار نہیں سنتی؟ کیا ان کو ظلم سے نجات نہیں دو گے؟ ان کے لیے نہیں نکلو گے؟ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، وہ پکار رہے ہیں، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار عطا کر۔ یہ انسان تو ہماری مدد نہیں کر رہے، تو غیب کے خزانوں سے ہماری مدد کر۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے، تو اپنے فضل سے ہمارے لیے کوئی مددگار بنا دے۔ اس آیت کے شان نزول میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ مسلمان جو مکہ میں رہ گئے تھے، بوڑھے مرد، معذور لوگ، کمزور عورتیں، چھوٹے بچے، وہ ہجرت نہیں کر سکے تھے، اور جب سے اہل مدینہ کے ساتھ اہل مکہ کی ٹینشن زیادہ ہوئی اور جنگ احد کے بعد مسلمانوں کا رعب کچھ کم ہوا، تو ہر طرف سے مسلمانوں پہ یلغار ہو گئی، اور خاص طور پر وہ لوگ جو ان کے بیچ میں رہ رہے تھے، ان پہ ظلم و ستم اور زیادہ ہو گیا، اور وہ بیچارے بے بس تھے، ہجرت بھی نہیں کر سکتے تھے، وہاں سے نکل بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اس پر مسلمانوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے ان مسلمان مردوں اور بچوں اور عورتوں کو نہیں چھڑاؤ گے، ایسے ہی بیٹھے رہو گے جو کہ پکار رہے ہیں تمہاری مدد کے لیے۔ حضرت ابن عباس جب یہ آیت پڑھتے تھے تو کہتے تھے، میں اور میری ماں ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور رکھا، یعنی ہم مکہ میں تھے اور ہم نکل نہیں سکتے تھے۔ پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ مکہ میں، بلکہ جہاں کہیں کوئی شخص مسلمان ہوتا اس پر ایسی ہی مشکلات ٹوٹ پڑتی۔ اس میں ایک چھوٹی سی جھلک نظر آتی ہے نا اس دور میں آج کل کے حالات کی۔ ایسے نہیں محسوس ہوتا کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو جنگ احزاب تک یہ سارا عرصہ بہت زیادہ تکلیف کا تھا، کیونکہ بہت زیادہ مسلمان پس گئے تھے، ان کا وہ رعب ختم ہو گیا تھا نا، جو ایک شان ہوتی ہے جس کی وجہ سے دشمن آنے سے گھبراتا ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ایک دفعہ ہم نقصان پہنچائے تو اور شیر ہو گئے کہ اب تو ہم اور زیادہ لوٹ سکتے ہیں۔ تو بالکل آج کل بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو ایک جگہ مشکل پیش آئی تو اب وہ ہر دوسری جگہ پر یلغار ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں یوں لگتا ہے نا جیسے بالکل بے یار و مددگار ہو گئے، اور ایک مایوسی کی سی کیفیت۔ لیکن یاد رکھیے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی مدد لینے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانا پڑتی ہے۔ کیوں اس جنگ سے پہلے مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کی پابندی کرائی جا رہی؟ کیوں کیریکٹر بلڈنگ کی جا رہی کہ تم ابھی بڑی فتح کے قابل نہیں ہو؟ ورنہ اللہ چاہتا تو جب ہجرت ہوئی تھی اگلے ہی سال مسلمان آ کے مکہ فتح کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے لیے 7 سال کا وقت دیا گیا، تیاری کرو، اور تیاری صرف اسلحہ بنانے کی نہیں، اس سے پہلے اپنی ذات کے اندر۔ تو یاد رکھیے کہ مسلمان صرف اسلحے کے بل پہ نہیں جیتتا، اس کے لیے اسے اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارنا پڑتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ جنگیں جیتتا ہے۔ جب تک اندر کا محاذ کمزور ہوگا، بنیاد کمزور ہوگی، اس وقت تک اسلحے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسلحہ تو آج بھی ہے مسلمانوں کے پاس، ایٹم بم تک ہے، لیکن استعمال نہیں کر سکتے نا۔ کیوں نہیں؟ اندر ہی یونٹی نہیں، آپس میں عزت احترام نہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہی نہیں، تو اشداء علی الکفار، کفار پہ سخت کہاں سے ہوں گے؟ تو بیلنس قائم کرتا ہے نا، جو رحماء بینہم وہ اشداء علی الکفار ہوتے ہیں، اور جو آپس میں پھٹے ہوئے ہوں وہ اشداء علی الکفار ہو نہیں سکتے۔ ایسے لوگوں کے لیے کامیابی نہیں ہوا کرتی۔ تو ہمیں اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے چھوٹی چیزوں سے شروع کرنا ہوگا۔ ہم میں سے جو بھی اٹھتا ہے، جو بھی تحریک اٹھتی ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے، بڑی بڑی باتوں کے دعوے کرنے لگتے ہیں اور چھوٹی چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، کوئی آرگنائزیشن بنتی، کچھ ہوتا، آپس میں ٹسل شروع ہو جاتی، آپس میں لڑائی جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک آپس میں
یک جان یک دل نہیں ہوں گے، اس وقت تک دشمن کے مقابلے میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔